السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ہندوستان کے آبی ذرائعوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر۔ پانی کی اہمیت یا آبی ذرائعوں کی اہمیت۔ پانی قدرت کے بیش قیمت ذرائعوں میں سے ایک ہے۔ انسان کو یہ پینے، پکانے، دھونے، آبپاشی، بجلی پیدا کرنے، صنعتوں، جہاز رانی، ماہی گیری کے لیے ضروری ہے۔ آبی ذرائعوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، سطح زمین آبی ذرائع، نمبر 2، زیر زمین آبی ذرائع۔ سطح زمین یعنی زمین کے اوپر پائے جانے والے پانی کے ذرائع، زیر زمین یعنی زمین کے نیچے پائے جانے والے آبی ذرائع۔ ہندوستان کی ندیاں آبی ذرائع کا سب سے بڑا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ندیوں کو دریائی نظام کے تحت دو گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، شمالی ہند کی ندیاں یا دریا، نمبر 2، جنوبی ہند کی ندیاں۔ آپ نقشے میں، اوپر والے نقشے میں شمالی ہند کی دریا دیکھ رہے ہیں اور نیچے والے نقشے میں جنوبی ہند کی دریا دیکھ رہے ہیں۔ شمالی ہند کی ندیوں، ان کو ہمالیائی ندیاں بھی کہا جاتا ہے، جس میں سب میں اہم ہے سندھ، گنگا، برہم پترا۔ دریائے سندھ کیلاش، تبت کی پہاڑیوں سے نکل کر شمال مغرب کی جانب، پھر جنوب مغرب کی جانب بہتے ہوئے پاکستان سے ہو کر کراچی کے قریب بحر عرب میں جا کر ملتی ہے۔ دریائے گنگا، نقشے میں آپ گنگا کا بہنا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ندی ہے۔ اس کی کل لمبائی 2525 کلومیٹر ہے۔ اس ندی کا منبع یعنی اس کا نکلنے والی جگہ کو ہم کہتے ہیں گنگوتری گلیشیئر۔ یہ جنوب اور جنوب مغرب میں بہتے ہوئے بنگلہ دیش میں داخل ہوتی ہے۔ برہم پترا ندی سے مل کر پدما ندی بن جاتی ہے، پھر خلیج بنگال میں سما جاتی ہے۔ گنگا ندی کی معاون ندیاں کہا جاتا ہے بڑی ندی میں آ کر ملنے والی چھوٹی چھوٹی ندیاں۔ گنگا ندی کی معاون ندیاں کون سی ہیں بولے تو طلبہ آپ کو لکھنا ہے جمنا، گھاگھرا، گندک، رام گنگا، گومتی، شردھا، سن، کوسی وغیرہ۔ دریائے برہم پترا، نقشے میں آپ برہم پترا کا بہنا دیکھ رہے ہیں۔ دریائے برہم پترا مان سروور جھیل تبت سے نکل کر مشرق کی جانب بہتی ہے۔ ہندوستان کے تنگ گزرگاہ سے ہوتے ہوئے اروناچل پردیش میں داخل ہوتی ہے، پھر جنوب کی جانب مڑ کر بنگلہ دیش سے گنگا سے مل جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 2580 کلومیٹر ہے۔ جنوبی ہند کی دریا، جنوبی ہند میں اہم دریا یہ ہیں مہاندی، گوداوری، کاویری، کرشنا، نرمدا، تاپتی وغیرہ۔ ان ندیوں میں چند مشرق کی جانب بہنے والی ہیں اور چند مغرب کی جانب بہنے والی ہیں۔ مہاندی کا منبع سوہا میں ہے۔ 851 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے مہاندی خلیج بنگال سے ملتی ہے۔ اگلی ندی ہے گوداوری، یہ جنوب کی سب سے بڑی ندی مانی جاتی ہے۔ مشرق کی جانب بہنے والی دریاؤں میں گوداوری کا نام سب سے اہم ہے۔ گوداوری ندی 1465 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے مشرق کی جانب بہتے ہوئے خلیج بنگال سے مل جاتی ہے۔ کرشنا ندی، اس ندی کا منبع مہابلیشور کے قریب ہے۔ یہ جنوب مشرق کی جانب 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے خلیج بنگال سے ملتی ہے۔ کرشنا ندی کی معاون ندیاں بھیما، بھدرا، کوینا، گھٹا پربھا، ملا پربھا ہیں۔ کاویری ندی، جنوبی ہند کی مشرق کی جانب بہنے والی کاویری ندی سب سے اہم مانی جاتی ہے۔ تل کاویری جو کہ کوڈگو ضلع میں ہے، اس کا منبع مانا جاتا ہے۔ ہیماوتی، سشما، ارکاوتی، لکشمن تیرتھ کاویری ندی کی اہم معاون ندیاں ہیں۔ مغرب کی جانب بہنے والی دریا،
اس میں نرمدا، اس ندی کا منبع امرکنٹک کی پہاڑیوں میں ہے۔ مغرب کی جانب 1312 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے ماربل کورج سے ہوتے ہوئے بحر عرب سے ملتی ہے۔ نرمدا ندی کی معاون ندیاں ہیں شراوتی، کالی ندی، نیتراوتی، ہریا ندی وغیرہ۔ آبپاشی، آبپاشی کے معنی زراعتی مقاصد کے لیے مصنوعی طریقے سے پانی مہیا کرنا ہے۔ طلبہ، آبپاشی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں بارش بھی غیر یقینی ہے، اس لیے ہمارے ملک بھارت میں آبپاشی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آبپاشی کی کئی قسمیں ہیں، اس میں نمبر 1 ہے کنویں کے ذریعے آبپاشی، نمبر 2 ہے نہروں کے ذریعے آبپاشی، نمبر 3 ہے تالابوں کے ذریعے آبپاشی۔ 60.7% رقبے پر ہمارے ملک میں کنوؤں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ کنوؤں کے ذریعے آبپاشی کیے جانے والی ریاستیں ہیں پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، مغربی بنگال وغیرہ۔ کنوؤں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کھلے کنویں اور ایک ٹیوب ویل۔ کھلے کنویں جسے ہم عام زبان میں باولیاں کہتے ہیں، ٹیوب ویل یعنی بورویلس۔ نہروں کے ذریعے آبپاشی، 27% رقبے پر نہروں کے ذریعے ہی آبپاشی کی جاتی ہے۔ نہروں کی 2 قسمیں ہیں، سیلابی نہریں، نمبر 2 دائمی نہریں۔ سیلابی نہریں پانی براہ راست ندیوں سے کھیتوں کو پہنچاتی ہیں۔ جو دائمی نہریں ہوتی ہیں انہیں باندھ تعمیر کر کے باضابطہ نہروں کے ذریعے کھیتوں تک پکی نہروں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، آندھرا پردیش، گجرات، تمل ناڈو، مغربی بنگال، کرناٹکا میں نہروں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ تالابوں کے ذریعے آبپاشی، 3% رقبے پر آج بھی تالابوں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ طلبہ، تالاب کسے کہتے ہیں؟ قدرتی طور پر یا سطح زمین پر گڑھے میں پانی کا جمع ہونا تالاب کہلاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش میں تالابوں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی رہی ہے۔ ہمہ مقصدی دریائی منصوبے، ہمہ مقصدی دریائی منصوبے کا مطلب ہے ندیوں پر باندھ تعمیر کرنا اور اس سے آبپاشی یا دوسرے مقاصد کے لیے اس کا استعمال کرنا۔ اس کو ہم ہمہ مقصدی دریائی منصوبہ کہیں گے۔ اس کا پہلا مقصد تو ہے آبپاشی، دوسرا مقصد ہے سیلابوں پر قابو پانا، تیسرا آبی برقی قوت پیدا کرنا، مٹی کی کٹائی کو روکنا، زیر زمین پانی کو بڑھانا، ماہی گیری یعنی مچھلی پالن کو بڑھاوا دینا، گھریلو اور صنعتوں کے لیے پانی فراہم کرنا، زراعت کے لیے زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنانا بھی ہمہ مقصدی دریائی منصوبوں کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جنگل بانی کرنا، جنگلوں کا تحفظ کرنا بھی اس کا مقصد مانا جاتا ہے۔ اب ہم چند اہم ہمہ مقصدی منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے دامودر وادی ہمہ مقصدی منصوبہ، جو بنگال میں آنے والے سیلابوں پر قابو پانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ بنگال اور بہار دونوں ریاستوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس پر 4 جگہوں پر باندھ تعمیر کیے گئے ہیں، ایک تلیا، دوسرا کونا، تیسرا مقام میتھان اور چوتھا پنچ ہیل میں دامودر ندی پر باندھ تعمیر کیے گئے ہیں۔ دامودر وادی منصوبے کے تحت 3 تھرمل پاور اسٹیشن بھی قائم کیے گئے ہیں، جو ایک بوکارو میں ہے، دوسرا درگا پور میں ہے، تیسرا چندر پور میں پایا جاتا ہے۔ بھاکرا ننگل منصوبہ، یہ پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ ستلج ندی پر بھاکرا اور ننگل 2 مقامات پر باندھ تعمیر کیا گیا ہے۔
بھاکرا باندھ 226 میٹر اونچا ہے۔ اس کے آبی ذخیرے کو گووند ساگر کا نام دیا گیا ہے۔ آبی ذخیرے کا مطلب ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے۔ ہیراکوڈ منصوبہ، یہ اڑیسہ کا سب سے اہم منصوبہ ہے۔ مہاندی پر 3 ڈیم ہیراکوڈ، ٹکرور، نرج کے مقام پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ہیراکوڈ ہندوستان کا سب سے لمبا ڈیم مانا جاتا ہے۔ ناگرجنا ساگر منصوبہ، تلنگانہ ریاست کے ناگرجنا کونڈا کے قریب کرشنا ندی پر باندھ تعمیر کر کے ناگرجن ساگر منصوبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا اہم مقصد آبپاشی اور بجلی تیار کرنا ہے۔ تنگ بھدرا منصوبہ، یہ کرناٹک اور آندھرا پردیش کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ 1 ڈیم اور 3 بجلی پیدا کرنے کے اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ کرشنا ندی کی معاون ندی تنگ بھدرا پر کرناٹک میں بಳ್ಳاری ضلع کے ہوسپیٹ تعلقے کے ملا پورم میں باندھ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے آبی ذخیرے کو پمپا ساگر کہا جاتا ہے۔ پمپا ایک کنڑا کا قدیم شاعر تھا، اسی کے نام پر یہ آبی ذخیرے کا نام رکھا گیا ہے۔ کرشنا بالائی منصوبہ، اپر کرشنا پروجیکٹ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ کرشنا ندی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ شمالی کرناٹک کا سب سے اہم ہمہ مقصدی منصوبہ ہے۔ اس پر نارائن پور کے 2 ڈیم اور 1 بجلی پیدا کرنے کا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ باگل کوٹ، وجے پور، کلبرگی، یادگیر، بیلگاوی ضلع کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ کوسی منصوبہ، یہ ہندوستان اور نیپال کے تعاون سے تیار کیا گیا بین الاقوامی مشترکہ منصوبہ ہے۔ پیارے بچوں، اب تک جو آپ نے سنا وہ تھا قومی منصوبے، یہ بین الاقوامی ہیں، یعنی نیپال اور ہندوستان کا مشترکہ منصوبہ۔ اس کا مقصد آبپاشی، سیلابوں پر قابو پانا، بجلی پیدا کرنا، ماہی گیری کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس کے علاوہ ریہانڈ منصوبہ یہ اتر پردیش کا ہمہ مقصدی منصوبہ ہے۔ سورج ندی کے معاون ندی ریہانڈ پر اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے آبی ذخیرے کو گووند ولبھ پنت ساگر کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، تو آپ نے آج یہ سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔